افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آیا جہاں پہ ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت جو ہے وہ گر گئی. اب تک کی اطلاعات کے مطابق کئی بچے جو ہے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں. میرا ظاہری بات ہے کہ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, لیکن میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سکولز بنانے کے حوالے سے یونیورسٹیز یا جو ٹیوشن سینٹرز بنانے ہوتے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ سیفٹی سٹینڈرڈز کا دھیان رکھا جائے. چھوٹی چھوٹی جانیں, بچے چھوٹے ان جگہوں کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو بلڈنگ کنٹرول یا سیفٹی پریکاشنز یا فائر ایگزٹ اس قسم کی کوئی چیک اینڈ بیلنسز جو ہے وہ پنجاب میں یا پھر پورے پاکستان میں کہیں پہ نظر نہیں آتے. آپ کے خیال میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ خان صاحب. پہلی بات تو یہ کہ بڑا ہی افسوسناک اور ایک المناک حادثہ ہوا, لیکن آپ کے میڈیا سے مجھے بڑا شکوہ اور گلہ ہے کہ پچھلے 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے سے میرے بھی سامنے سکرین چل رہی ہے, اس کو بطور بریکنگ پیش کیا گیا ہے چونکہ لاہور میں ہوا ہے, لیکن میرے شہر ڈیرہ غازی خان میں بھی آج سے مہینہ پہلے اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا. اس میں بھی جو ہے 4 ننھی منی جانیں اور تقریباً کوئی 12 بچیاں, چھوٹی بچیاں 4 سے 5 سال یا 6 سال ان کی عمریں تھیں, وہ جو ہے اس میں زخمی ہوئی تھیں. لیکن اس طریقے سے میڈیا نے وہ بات نہیں کی. تو میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ اگر بیکورڈ ایریاز ہوں تو میڈیا کی خبریں بھی جو ہے وہ اس کو اپنی ہیڈ لائن کی زینت نہیں بناتی. حذیفہ صاحب آپ ایک کام کریں, حذیفہ صاحب نہیں ایک منٹ نہیں, آپ اپنے اچھی چیز پن پوائنٹ کی آپ نے, میں آپ کی تعریف کروں گا کہ اگر میڈیا کی کوئی کوتاہی ہے تو آپ ایک اچھی چیز پن پوائنٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیے اس پورے واقعے کے بارے میں. آئی گیو یو دا ٹائم, بتائیے کیا ہوا تھا. جی مہربانی, میں اس واقعے کی بھی تفصیل آپ کو بتا دوں. ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک سکول ہے لٹل اسکالر, اس کی جو چھت تھی اس کے پیچھے سکول مالک نے اس چھت کے اوپر 3-4 جو ہے وہ جو یہ آپ کے ہوتے ہیں ڈمپرز ہوتے ہیں, اس کی بجری اور ریت رکھی ہوئی تھی. وہ بارشیں ہوتی رہیں اور وہ سیپیج ہوتی رہی. ہوا یہ کہ تقریباً 40 بچیاں تھیں اور 2 ٹیچرز تھیں. وہ گارے کی جو چھت تھی ٹی آر گارڈر سمیت وہ نیچے آ کر گری, جس میں ٹسو وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے. اور وہ ساری بچیاں جو ہے چھوٹی بچیاں تھیں, 6, 7, 8 سال ان کی عمر تھی, وہ اس کے اندر دب گئیں. ریسکیو آپریشن ہوا. 4 بچیاں جو ہے اس کے اندر موقع پہ دم توڑ گئیں. ان میں سے ایک بچی میرے بالکل ہمسائے میں رہتی ہے. جب میں ڈیرہ غازی خان جاتا ہوں تو اس کا باپ اور اس کی ماں میرے پاس اکثر آتے ہیں, اپنی دعائی بھی دیتے ہیں, اپنی بچی کی تصویریں بھی لے کر آتے ہیں. تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, ہم سب ظاہر ہے اولاد والے ہیں. تو آج جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ بیسیکلی ڈیرہ غازی خان میں چونکہ واقعہ ہوا, گو اس میں کوتاہی نہ انتظامیہ کی تھی, اسی سکول مالک کی تھی. پھر ہم نے اس پہ پرچہ بھی دیا, وہ اریسٹ بھی ہوا, اس کی بیل ہائی کورٹ سے ریجیکٹ بھی ہم نے کروائی. لیکن گزارش صرف یہ ہے کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ڈیرہ غازی خان اگر پنجاب کا آخری ضلع ہے, وہاں اتنا المناک ثانیہ ہوا, اگر اس کو اتنی شاندار کوریج ملتی تو میرے خیال سے لاہور میں جو اسکول ڈپارٹمنٹ ہے, باقی لوگ ہیں, وہ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے. سر آپ نے, آپ کے سوال پہ آتا ہوں. نہیں آپ نے تو کر دیا نا یہ. اب آپ نے ایکچولی, میں تو آپ سے لاہور کا ایک کیس ڈسکس کر رہا تھا, آپ نے ڈیرہ غازی خان کے بارے میں بتا دیا. تو اس کا مطلب ہے, اس کا نہیں, آپ سر مجھ سے, حذیفہ صاحب آپ نے مجھ سے جو گلہ کیا, میں نے آپ کے گلے کے کو میں پوری طرح اس کو عزت دی, اسے جگہ دی, مقام دیا, اور میں نے آپ کو ٹائم دیا کہ آپ ایکسپلین کریں. بے شک ہمیں کٹہرے میں کھڑا کریں, لیکن اب ایک کام کیجئے کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھی ذرا کٹہرے میں کھڑا کریں. چلے ہمیں کرنے لگا, میں نے تو شاید یا میرے, اگر آپ مجھے موقع دیں گے میں اپنی حکومت کی اس کے اندر جہاں نیگلیجنس اس کا ذکر بھی کرتا ہوں. پلیز گو اہیڈ اینڈ بی فیئر. بات تو یہ کہ حذیفہ صاحب بی فیئر, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بی فیئر. جس طرح میڈیا کو کٹہرے میں کھڑا کیا نا, اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی کھڑا کیجئے گا اسی طرح. گو اہیڈ. میں آپ کے کہنے پر جو میرے دل میں بات ہے نا وہ تبدیل کروں گا, صحیح سے آپ کو بتاتا ہوں. گو اہیڈ. پہلی بات تو یہ میری یہ سوچ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو عمر ذمہ دار ہوگا. پہلی بات تو یہ, حکومت کے ماتحت کہیں پر بھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے, ہم بطور حکومت اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اور بالکل یہ معاملہ ہوا, اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے, کوئی بھی اپنے پرائیویٹ گھر میں ٹیوشن کا آغاز کر دیتا ہے, کوئی بھی سکول کی بلڈنگ کی اپروول کرائے بغیر سکولز کا آغاز کر دیتا ہے. اور لا محالہ ڈیرہ غازی خان میں ایک واقعہ ہوا, آج یہ لاہور میں ہو گیا. اس کی ذمہ داری میں بطور حکومت ضرور لے رہا ہوں, لیکن ظاہر ہے ہر چیز کے اندر صرف اور صرف آپ حکومت کو بھی دوش نہیں دے سکتے. عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ کی ننھی منی قیمتی جانیں جس جگہ پر ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہیں یا سکول جا رہی ہیں, خدارا اس کی چھت کا عالم تو دیکھ لیا کریں کہ وہ چھت اتنی کمزور ہے کہ وہ اس طرح گر جائے. یہ آپ کا کام ہے جانوں بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ حذیفہ صاحب یہ آپ کی حکومت کا کام ہے, یہ عوام پہ مت ڈالیے. یہ وہ بیٹھ کے جا کے پہلے چھت کی سٹرینتھ وہ چیک کریں گے, پہلے وہ پلرز کی ڈینسٹی چیک کریں گے. یہ حکومت کی ذمہ داری اور کسی کی نہیں ہے. سر میں اور عرض کر رہا ہوں, اس میں ایسا نہیں ہے. ذمہ داری ہر معاملے میں حکومت کی ہوتی ہے, لیکن اتنی بڑی میسو تعداد ہوتی ہے بلڈنگز کی, لوکل گھروں کی, اگر تو کسی
ماں باپ نے کمپلین کی کہ بلڈنگ ٹھیک نہیں ہے, آ کے بلڈنگ انسپیکٹر اس کو دیکھے, اس کا نقشہ منظور نہیں ہے, اور ہم نے کمپلین کو ریسپونڈ نہیں کیا. جب تحقیقات ہوں گی, ہم مجرم ہیں, اس ایف آئی آر میں ہمیں نومینیٹ کریں. لیکن اگر کسی نے ویسل بلور نے بتایا ہی نہیں, کسی محلے کے اندر کوئی سکول ہے, وہ عورت جو ہے شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہے, حکومت کو تو پتہ نہیں چلتا اس کا. سر پتہ لگ جاتا ہے, ایسی بات نہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ لگتا نا تو یہ میرے لیے حیران کی بات. نہ میں کریں اس سے بری ذمہ نہیں ہو رہا, نہیں, لیکن یہ عوام کا کام ہے. یعنی میں معذرت کے ساتھ اپنی جانوں کو جہاں بھیجتے سر ہیں کم از کم اس جی یہ حذیفہ صاحب یہ بالکل اسی طرح معذرت کے ساتھ آپ کے میں شاید میں یہ کہہ دیتا, جہاں تک آپ نے بات کی نا, ہاں جی حکومت کی ذمہ داری ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن آگے جو آپ تعویلیں دے رہے ہیں کہ سانو کسی نے دسیا نہیں, ویسل بلور کوئی نہیں تھا, ہمیں اندر کی خبر دینے والا کوئی نہیں تھا, اس لیے ہمیں پتہ نہیں لگا. تو سر آئندہ ڈاکو جب کوئی بینک لوٹ کے لے جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے ڈاکو میں سے ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ وہاں پہ ڈاکہ پڑنے والا ہے, اس میں ہمارا کیا قصور ہے جب ڈاکہ نہیں روک سکتے. ہمیں اگر ڈاکو بینک لوٹ کے لے کر گئے, یہ پولیس کے لا اینڈ آرڈر کی کمزوری ہے, لیکن اگر بینک نے ڈکیتی کے فوراً بعد 15 نہیں کی, یہ ان کی بھی نیگلیجنس ہے. تو 15 برباد کریں تاکہ ہم ڈاکوں کو پکڑے جا کر. یہ ملک صاحب یہ آپ نے یہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو عوام کا بھی قصور ہے, عوام جو ہے وہ بیٹھ کے چیک ہی نہیں کرتی کہ جناب بلڈنگ کیسی ہے, ان کا عوام کا کام ہے بلڈنگ چیک کرنا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہاں, مظفر گڑھ میں سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہم ایک وزٹ پر گئے. سی ایم صاحب جب لینڈ ہوئی اور فوری مظفر گڑھ کے ڈی سی آفس میں میٹنگ تھی, تو میٹنگ میں بیٹھتے ہی انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ علی پور کے علاقے میں ایک سکول بلڈنگ گری ہے جس کے ملبے کے نیچے بچے دب گئے ہیں. تو خاموشی تھی. انہوں نے کہا کہ ڈی سی صاحب آپ بتائیے, آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے جی میں ابھی میڈم پوچھ کے بتاتا ہوں. ساتھ ہی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کون ہے؟ ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کیا. تو وزیر اعلیٰ نے کہا جی آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ہیلی سے اترتے ہوئے اطلاع مل گئی کہ ایک سکول کی بلڈنگ گری ہے اور آپ یہاں بیٹھ کے میری میٹنگ میں میرا انتظار کر رہے ہیں, آپ جائیے اور نکل جائیے. ان کے نکل جانے کے بعد سی ایم نے کہا جی کہ اس ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے حوالے سے کئی شکایات ہیں, پہلے بھی میرے پاس رپورٹس ہیں ان کی, آپ نے انہیں کیوں لگایا ہوا ہے؟ خیر اس کی وہ بتانا شروع ہو گئے, جی دیکھیں اس کا یہ وجہ تھا, پھر ڈی سی صاحب نے تسلیاں دی نہیں, اس کی فلاں وجہ تھی, پھر ان کو ہم نے واپس کرنا پڑا. سوال یہ ہے حذیفہ رحمان صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں, یہ ساری ذمہ داری حکومت کی ہے. اگر آپ کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اسکول میں دبے ہوئے بچوں کو چھوڑ کے وزیر اللہ صاحبہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آ جائے, ڈپٹی کمشنر کو پتہ نہ ہو, ایجوکیشن اسکول سسٹم کو پتہ نہ ہو, بلڈنگز کی آپ نے انسپیکشن کرنی ہوتی ہے, حذیفہ صاحب کو زیادہ پتہ ہے ہر چیز کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گورننس کے اندر کہیں نہ کہیں خامیاں موجود ہیں. گورننس کون ٹھیک کرے گا؟ گورننس حکمرانوں نے ٹھیک کرنی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے لاہور میں 346 بلڈنگ ایسی ہیں جن کے کسی وقت بھی گرنے کا امکانات موجود ہیں. کل بلڈنگ گر جائے گی, یہ کہیں گے جی دیکھیں وہ عوام نے اوپر جو ہے وہ ریت بجری رکھ دی تھی. اسی طریقے سے اسکول کے اندر جو لاہور میں گورنمنٹ کے اسکولز ہیں 133 بلڈنگ ایسی جو خطرناک قرار دی گئی ہیں, جن کے بارے میں یہ خدشہ موجود ہے کہ ان میں سے کوئی چھت گر سکتی ہے. بھئی آپ کا جو 3-4 محکمے ہیں, ایل ڈی ہے آپ کا کارپوریشن ہے, آپ کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کا محکمہ ہے, یہ سارے کام ہیں ان کے مسلسل انسپیکشن کرنے کے. جب وہ انسپیکشن نہیں کریں گے, اکیڈمیاں بنتی ہیں گھروں میں بن جاتی ہیں, گھروں میں جہاں کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی وہاں بن جاتی ہیں, ایل ڈی اے بنانے دیتا ہے, وہاں پیسے دے کے ایل ڈی اے والوں کو جناب وہ آپ کی اکیڈمیاں شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو رہائشی علاقوں کے اندر جو ساری کمرشلائزیشن ہوگی یہ لاہور میں, یہ اس کی اجازت کس نے دی؟ نہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں لگتا, وہ کہتے ہیں ہمیں بتایا نہیں کسی نے. نہیں, یہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ تصور کیجئے لاہور میں 2-3 عمارتیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, سیاسی بات ہو جائے گی, کیا وہ عمارتیں بڑے بڑے اچھے روڈز کے اوپر کئی سالوں سے آپ نے ایسے غیر آباد نہیں دیکھی؟ کیا وجہ کیا تھی؟ کہ جی وہ اس کے جو آخری اوپر والے 5 فلور تھے وہ اجازت کے بغیر تھے, اس لیے ہم نے سب کو خالی کروا لیا. بھائی 5-7-8 سال میں وہ پلازا بنتا رہا, آپ نے بننے دیا, آپ سوئے رہے, وہ بک گیا, آپ نے اور میں نے اس کی آخری بلڈنگ پہ جا کے اپارٹمنٹ لے لیا فرض کریں, اب ہم آپ اور میں خالی ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے اپنے ان اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکتی, ان کی پرفارمنس بہتر نہیں کر سکتی, حکومت کٹہرے میں کھڑی ہوگی.